خبردار جو ایک قدم بھی مزید آگے بڑھایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارحم کا استقبال کانچ کے ٹوٹنے کی زوردار آواز اور فجر کی دھاڑ سے ہوا۔ وہ دہلیز پر ہی رک گیا۔ سامنے کا منظر کسی سجے سجائے خوابگاہ کا نہیں بلکہ میدان جنگ کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا آدھا سامان زمین پر بکھرا پڑا تھا اور پرفیوم کی شیشی دیوار سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، جس کی تیز خوشبو کمرے کے فضا میں عجیب سی گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ ارحم ایک گہری سانس لی اور اپنی پیشانی پر ابھرتی رگوں کو ضبط کیا۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کونے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ فجر نہیں لگ رہی تھی، وہ کوئی زخمی شیرنی لگ رہی تھی جو اپنے دفاع کے لیے آخری وار کرنے کو تیار ہو۔ فجر، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہوش میں آؤ، ارحم نے سخت لہجے میں کہا اور دروازہ بند کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ فجر۔ فجر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھوں میں رائشہ تھا مگر آواز میں پاگل پن کی حد تک جنون تھا۔ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، ارحم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ سارا دن مہمانوں کو بھگتا کر تھکا ہارا کمرے میں آیا اور یہاں یہ تماشا اس کا منتظر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فجر کے ہاتھ سے لیمپ چھین کر ایک طرف اچھال دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے فجر کے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ یہ پاگل پن بند کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کس صدمے سے گزر رہی ہو۔ تم سب جھوٹے ہو، مکار ہو، فجر نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ تم نے اور دادا جی نے مل کر مجھے قید کیا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ ارحم نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ جا چکے ہیں فجر، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، تمہیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ گھر تمہارا ہے۔ نہیں ہے یہ میرا گھر، اس نے چیخ کر اس کی بات کاٹی، اور تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری شکل سے، اس گاؤں سے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے اتنی زور سے ارحم کو دھکا دیا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فجر نے موقع غنیمت جانا اور زمین پر پڑا کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اگر تم قریب آئے تو میں اپنی رگ کاٹ لوں گی۔ ارحم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ فجر اس وقت ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے، لیکن یہ جنون اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے، ارحم نے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ شوق سے کرو جو کرنا ہے، میں ہی پاگل تھا جو تمہارے نخرے اٹھانے آیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ ڈرامہ۔ اس نے مڑ کر دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا اور پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ باہر کوریڈور میں خاموشی تھی، لیکن اس شور کی وجہ سے دادا جی اور تائی امی یعنی ارحم کی والدہ کمروں سے نکل آئے تھے۔ ارحم کو غصے میں لال پیلا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ ارحم بیٹا، تائی امی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ کیا ہوا ہے؟ تم باہر کیوں آ گئے؟ پوچھیں اپنی لاڈلی بہو سے۔ ارحم نے غصے سے اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پاگل ہو گئی ہے وہ، کانچ اٹھا کر کھڑی ہے کہ میں قریب گیا تو خود کو مار لے گی۔ ماں جی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسی نفسیاتی مریضہ کے ساتھ رہنے کا۔ آہستہ بولو ارحم، دادا جی نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ ان کی آواز میں وہ روب تھا جس کے سامنے ارحم کی آواز دب گئی۔ وہ بچی صدمے میں ہے، ابھی کل ہی تو اس کے ماں باپ کا سویم ہوا ہے۔ تم سے سمجھداری کی امید تھی مجھے دادا جی، جو سمجھداری ہی دکھا رہا ہوں میں، تبھی کمرے سے باہر آ گیا، ورنہ جو زبان وہ چلا رہی تھی نا، میرا ہاتھ اٹھ جانا تھا۔ ارحم نے بے بسی سے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اسے لگتا ہے ہم نے کوئی سازش کی ہے اس کے خلاف۔ وقت دو اسے۔ دادا جی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ زخم گہرا ہے، بھرنے میں وقت لگے گا۔ آج رات تم گیسٹ روم میں سو جاؤ، میں صبح بات کروں گا اس سے۔ ارحم نے ایک نگاہ اپنے کمرے کے دروازے پر ڈالی اور پھر سر جھٹک کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات اس کے لیے اور فجر کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوگی۔ اگلی صبح ولیمہ تھا اور حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ ارحم کا موڈ صبح ہی سے خراب تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ فجر کی وہ وحشت زدہ آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔
وہ تیار ہو کر نیچے لان میں مہمانوں کے درمیان کھڑا تھا جب تائی امی نے اسے اسٹیج پر جانے کا اشارہ کیا۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی اس کی نظر سامنے سے آتی فجر پر پڑی، جو ایک لمحے کے لیے ارد گرد کا شور، مہمانوں کی آوازیں، سب کچھ جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ گولڈن اور میرون رنگ کے امتزاج والے بھاری لہنگے میں ملبوس تھی۔ میک اپ نے اس کے چہرے کی زردی کو چھپا دیا تھا اور وہ کسی خوبصورت گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، لیکن وہ گڑیا جس میں چابی بھر دی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، بالکل خالی، وہ چل نہیں رہی تھی، بلکہ کزنز اسے سہارا دے کر لا رہی تھی۔ ارحم کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ یہ وہی فجر تھی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، جس کی ہنسی سے حویلی گونجتی تھی۔ آج وہ ایک زندہ لاش کی طرح اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، فٹافگر کے کہنے پر پوز بناتے ہوئے ارحم نے سرخوشی کی۔ یہ طنز نہیں تھا، یہ ایک اعتراف تھا جو بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پلک جھپکا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ جب فٹافگر نے ارحم کو فجر کا ہاتھ تھامنے کا کہا تو ارحم نے ہچکچاتے ہوئے اس کا دستانوں میں چھپا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ارحم نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر فجر کے تاثرات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ پورا فنکشن اسی مصنوعی مسکراہٹ اور سرد مہری کے ساتھ گزر گیا۔ لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے، ان کی جوڑی کی تعریفیں کر رہے تھے، مگر وہ دونوں دو الگ الگ کناروں پر کھڑے تھے۔ رات گئے جب وہ واپس کمرے میں پہنچی تو ماحول میں پھر سے وہی تناؤ لوٹ آیا۔ فجر کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے بیٹھ کر زیور اتارنے لگی۔ ارحم نے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف مڑا۔ دیکھو فجر، کل رات جو ہوا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ ہم دونوں کو اس رشتے کو نبھانا ہے، چاہے خوشی سے یا مجبوری سے۔ فجر نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پھر وہی نفرت جاگ اٹھی۔ مجبوری صرف تمہاری ہوگی، میری تو بربادی ہے۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں کہاں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ ارحم نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ارحم نے پھرتی سے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ باہر سب سو رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، ہٹو میرے راستے سے۔ فجر نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے ہٹانا چاہا۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں، تمہارے ساتھ ایک سانس لینا بھی میرے لیے عذاب ہے۔ ارحم کا صبر پھر سے جواب دے رہا تھا۔ اس لڑکی کی ضد اور بدتمیزی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تمہیں سکون سے بات سمجھ نہیں آتی نا؟ بہت شوق ہے اکیلے رہنے کا تو ٹھیک ہے۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باتھ روم کی طرف لے گیا۔ فجر نے مزاحمت کی، چیخنا چاہا، مگر ارحم نے اسے باتھ روم کے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ ارحم کھولو اسے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ فجر نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ جب دماغ ٹھکانے آ جائے تب بتانا، تب تک وہیں رہو اور اپنی قسمت کو روتی رہو، ارحم نے بلند آواز میں کہا اور آ کر بیڈ پر گر گیا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے معافی نہیں مانگوں گی، کمینے انسان۔ اندر سے فجر کی چیخ آئی اور پھر رونے کی آواز۔ ارحم نے اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیا۔ رو لو جتنا رونا ہے، شاید دماغ کی گرمی آنسوں کے راستے بہہ جائے۔ وہ خود کو تسلی دینے لگا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے، ورنہ یہ زندگی عذاب بنا دے گی۔ وقت گزرتا گیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارحم نے کروٹ بدلی، گھڑی دیکھی، 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جنوری کی سرد رات تھی اور باتھ روم میں ہیٹر کا انتظام نہیں تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ فجر نے بھاری لہنگا پہنا ہوا ہے، مگر اوپر کوئی شال یا گرم کپڑا نہیں ہے۔ باتھ روم کا فرش ماربل کا تھا اور انتہائی ٹھنڈا۔ اس کے دل میں تشویش جاگی، غصہ مدھم پڑنے لگا۔ فجر، اس نے بیڈ سے اٹھ کر آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ فجر، اگر ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو باہر آ جاؤ۔ پھر بھی خاموشی تھی۔ ارحم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا، کنڈی کھولی تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فجر باتھ روم کے ٹھنڈے فرش پر بے سود پڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ سردی کی شدت سے اس کا جسم اکڑا ہوا لگ رہا تھا۔ فجر، ارحم نے نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا جسم برف کی سل بنا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟
اس نے فوراً فجر کو بازوں میں اٹھایا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی پھول۔ اسے لا کر بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اس کے اوپر بھاری کمبل ڈالا۔ ہیٹر کو فل سپیڈ پر کر کے وہ دوبارہ اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا تاکہ کچھ حرارت پیدا ہو۔ فجر آنکھیں کھولو پلیز فجر۔ ارحم کی آواز میں لرزش تھی۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ نازک سی شہری لڑکی گاؤں کی سخت سردی کی عادی نہیں ہے، اوپر سے صدمے کی مریضہ۔ وہ بھاگ کر کچن سے گرم پانی اور تولیہ لایا اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد فجر کے جسم میں ہلکی سی حرارت لوٹی اور اس کی سانسیں ہموار ہوئیں۔ اس نے ہلکی سی جنبش کی اور نیند میں ہی کچھ بڑبڑائی۔ تو ارحم نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی فجر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا جو نیند میں انتہائی پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ ضدی، بدتمیز اور لڑاکا فجر اس وقت ایک مظلوم بچی لگ رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں گالوں پر سایہ فگن تھیں اور ماتھے پر ایک لٹ گری ہوئی تھی جسے ارحم نے نرمی سے پیچھے ہٹایا۔ میں کتنا برا ہوں، اس نے خود کلامی کی۔ تمہیں سہارے کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں سزا دی۔ اس نے فجر کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا۔ وہ ہاتھ جو کبھی ہوا میں لہراتے ہوئے اس پر تنقید کرتے تھے آج بے جان تھے۔ اسے اچانک وہ منظر یاد آیا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ تب بھی وہ ایسے ہی بے خبر تھی، مگر تب وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ ارحم کی آنکھوں کے سامنے ایئرپورٹ کا وہ منظر گھوم گیا۔ وقت کی سوئی پیچھے ہٹ گئی۔ ارحم پتر، تیری تائی کی طبیعت ناساز ہے اور ڈرائیور چھٹی پر ہے، تم جا کر فجر کو لے آؤ ایئرپورٹ سے۔ دادا جی کا حکم حتمی تھا۔ ارحم نے بے دلی سے حامی بھری۔ اسے شہری لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ مغرور و بدتمیز ہوتی ہیں، اور فجر تو ویسے بھی بچپن کے بعد اب آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ کی ویٹنگ ایریا میں وہ کافی دیر سے کھڑا تھا۔ فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ مسافر باہر آ رہے تھے۔ ارحم کی نظریں ہر آنے والی لڑکی پر تھیں۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں مس فجر کا پلے کارڈ نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ حرکت عجیب لگتی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ جینز اور ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنایا ہوا تھا اور کانوں میں ہیڈ فونز لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، یا شاید خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ ارحم کا ماتھا ٹھنکا، یا اللہ، یہ نمونہ ہمارے گھر آ رہا ہے۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا۔ لڑکی نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اپنی اینک ناک پر جماتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ارحم نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، لڑکی نے ہیڈ فون اتارا۔ فجر؟ ارحم نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا بیگ ارحم کی طرف بڑھا دیا۔ شکر ہے دادا جی نے ڈرائیور تو بھیجا، میں کب سے پریشان تھی کہ گاؤں تک ٹیکسی کیسے ملے گی۔ پکڑو یہ بیگ، بہت ہی بھاری ہے، اور گاڑی اے سی والی ہے نا، مجھے گرمی بہت لگتی ہے۔ ارحم کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ یہ لڑکی اسے ڈرائیور سمجھ رہی تھی۔ او ہیلو، سنائی نہیں دیتا کیا؟ بیگ رکھو گاڑی میں، فجر نے چٹکی بجائی۔ ارحم نے دانت پیس کر اس کی انگلی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے سامنے وہ نچا رہی تھی۔ محترمہ، پہلی بات اپنی انگلی نیچے رکھیں، دوسری بات میں ڈرائیور نہیں تمہارا کزن ارحم ہوں، اور تیسری بات، ارحم نے اس کے کپڑوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی، یہاں گرمی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو ایسے لباس میں سردی لگنا ناممکن ہے۔ فجر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے شرمندہ ہونے کے بجائے تنک کر کہا، او تو تم ہو ارحم، وہی جس کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہیں امی؟ مجھے تو لگا تھا کوئی ماڈرن سا ہینڈسم بندہ ہوگا۔ یہ تو بالکل، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہنسی سب بیان کر رہی تھی۔ بالکل کیا؟ ہاں؟ ارحم نے قدم آگے بڑھایا۔ کچھ نہیں پینڈو، وہ بڑبڑائی اور اپنا بیگ خود کھینچتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ارحم نے مٹھی بھینچی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ مصیبت میرے ہی گلے پڑنی تھی۔ ایئرپورٹ سے واپسی کا سفر خاموشی اور تناؤ کی نظر ہو گیا۔ ارحم گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے سائے گہرے تھے۔ اس کی مٹھیاں اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی ہوئی تھیں، گویا وہ اپنا سارا غصہ اس بے جان چیز پر نکال رہا تھا۔ دوسری طرف فجر فرنٹ سیٹ پر بڑے ہی اطمینان سے بیٹھی، کھڑکی سے باہر کے مناظر کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ پر ہوئی وہ تکرار اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔
یہاں کوئی FM چینل نہیں چلتا کیا؟ فجر نے اچانک خاموشی کو توڑتے ہوئے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ارحم نے سختی سے اس کا ہاتھ راستے میں ہی روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی، میرے ہاتھ مت لگانا، اور یہ میری گاڑی ہے، کوئی ڈسکو کلب نہیں۔ خاموشی سے بیٹھ کر راستہ کاٹو۔ فجر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے گھور کر دیکھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو ارحم، مجھے لگا تھا گاؤں کے لوگ تو مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن تم تو ہٹلر سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اور مجھے لگا تھا کہ شہر کی لڑکیاں تمیزدار ہوتی ہیں، مگر میری غلط فہمی بہت جلدی دور ہو گئی۔ ارحم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے گیئر بدلا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ حویلی پہنچ کر بھی یہ سرد جنگ جاری رہی۔ فجر نے دادا جی اور تائی امی سے تو بہت گرم جوشی سے ملاقات کی، مگر ارحم کو یکسر نظر انداز کر دیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ارحم بھی شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کم سے کم یہ بدتمیز اس کے سر سے ٹلی۔ اگلی صبح ارحم کی آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندوں کی آواز نے ایک عجیب سا سحر طاری کر رکھا تھا۔ وہ فریش ہو کر چائے کا کپ تھامے لاؤنج کی طرف جا رہا تھا کہ برآمدے میں پہنچ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے لان میں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ فجر ہلکے آسمانی رنگ کے سلیو لیس نائٹ سوٹ میں ملبوس بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور کسی بچی کی طرح پانی کے چھینٹے اڑا رہی تھی، کبھی گول گھومتی اور کبھی بارش کی بوندوں کو ہتھیلی پر روکتی۔ یہ منظر شاید خوبصورت ہوتا اگر وہاں حویلی کے 2 ملازم اور گیٹ پر کھڑا چوکیدار پھٹی پھٹی نظروں سے اسے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ ان کی نظروں میں موجود ہوس اور حیرت ارحم کی رگوں میں خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلا۔ بارش کا پانی پل بھر میں اس کے کپڑے بھگو گیا، مگر اس کے دماغ کی آگ نہیں بجھا سکا۔ فجر نے اتنی زور سے دھاڑ ماری کہ فجر سہم کر رک گئی۔ ارحم نے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا اور اس کے بازو کو اپنی فولادی گرفت میں لے لیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو ارحم، تم پھر سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ میں صرف بارش انجوائے کر رہی ہوں، اس میں تماشے والی کیا بات ہے؟ آنکھیں ہیں تمہارے پاس یا وہ بھی فیشن کی نظر ہو گئی؟ ارحم نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے ملازموں کی طرف اشارہ کیا، جو ارحم کو دیکھتے ہی سر جھکا کر تیزی سے غائب ہو گئے تھے۔ دیکھا وہ کیسے گھور رہے تھے تمہیں؟ یہ تمہارا ڈیفنس کا یا گلبرگ نہیں ہے، یہ گاؤں ہے اور یہ میری حویلی ہے۔ یہاں کی عزت کی اپنی روایات ہیں، تو ان کی گندی نظر ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ فجر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی اور بارش اچھی لگی تو آ گئی۔ تم اپنی سوچ ٹھیک کرو، اندر چلو۔ ارحم نے اس کی کوئی دلیل سنے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے برآمدے کی طرف دھکیلا اور خبردار جو اس حلیے میں دوبارہ کمرے سے باہر قدم بھی نکالا۔ یہاں سب مرد ہیں، کوئی شرم و حیا نام کی چیز ہوتی ہے؟ فجر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ بے عزتی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر روتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ ناشتے کی میز پر منظر کچھ اور ہی تھا۔ فجر اپنا بیگ پیک کر کے ہال میں کھڑی تھی اور دادا جی پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ارحم اندر داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ یہ کیا بچپنا ہے فجر، تم ابھی کل تو آئی ہو۔ تائی امی اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں تائی امی، جہاں میری عزت نہ ہو، جہاں مجھے ہر پل یہ احساس دلایا جائے کہ میں بے حیا ہوں، وہاں میں ایک پل نہیں رہ سکتی، میں واپس جا رہی ہوں۔ فجر نے روتے ہوئے ارحم کی طرف اشارہ کیا۔ دادا جی نے غضبناک نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ ارحم، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کی؟ دادا جی آپ نے دیکھا نہیں وہ کس ہولیے میں باہر؟ ارحم نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ خاموش۔ دادا جی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ بچی ہے، اسے یہاں کے ماحول کا نہیں پتا۔ پیار سے سمجھانے کے بجائے تم نے اس پر حکم چلایا۔ ابھی اور اسی وقت اس سے معافی مانگو۔ ارحم کا تو رنگ فق ہو گیا۔ وہ اور معافی، وہ بھی اس ضدی لڑکی سے؟ دادا جی یہ غلط ہے۔ میں نے کہا معافی مانگو، ورنہ اس حویلی میں تمہاری بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دادا جی کا فیصلہ اٹل تھا۔ ارحم نے مٹھیاں بھینچی، ایک گہری سانس لی اور بمشکل فجر کی طرف مڑا، جب بڑے غرور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ سوری، ارحم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا۔ فجر نے کان پر ہاتھ رکھا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آئی ایم سوری فجر، ارحم نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، فجر نے فوراً شرط رکھ دی۔ میری ایک شرط ہے، تم میرے کپڑوں کا مذاق اڑایا ہے نا، اب تم مجھے اسی حلیے میں، مطلب میری جینز اور شرٹ میں باہر گاؤں کی سیر کروانے لے کر جاؤ گے؟ سب کے سامنے؟ ارحم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہرگز نہیں، میں پورے گاؤں میں اپنا تماشا نہیں بنوا سکتا۔ ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں۔ فجر نے بیگ کا ہینڈل تھام لیا۔ ارحم لے جاؤ اسے، دادا جی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری خاطر؟ 1 گھنٹے بعد ارحم کی جیپ گاؤں کے کچے راستوں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ فجر فرنٹ سیٹ پر جینز اور ٹاپ پہنے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے بیٹھی تھی اور بلند آواز میں انگلش گانے گا رہی تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے لوگ، دکانوں پر بیٹھے بزرگ، سب مڑ مڑ کر جیپ کو اور اس میں بیٹھی عجوبہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارحم کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ تھا۔ وہ گردن اکڑائے صرف سامنے دیکھ رہا تھا، دل میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی جاننے والا نہ مل جائے۔ ارحم دیکھو، وہ بھینسیں کتنی کیوٹ ہے نا؟ فجر نے ایک دم اچھل کر اشارہ کیا۔ ہاں، تمہاری ہی برادری سے لگ رہی ہیں، ارحم نے جل کر جواب دیا۔ بہت فنی، فجر نے قہقہ لگایا۔ ویسے تم اتنا منہ کیوں بنا کر بیٹھے ہو؟ دیکھو لوگ کتنے شوق سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تم مشہور ہو جاؤ گے۔ تمہاری وجہ سے میری ناک کٹ رہی اور تم اسے شہرت کا نام دے رہی ہو۔ ارحم بڑبڑایا۔ اگلے موڑ سے واپس مڑ رہا ہوں میں، بس بہت ہو گیا۔ اس روز کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فجر جان بوجھ کر ارحم کو چڑانے کے لیے نت نئے فیشن کر کے نکلتی۔ کبھی ٹریک سوٹ میں صبح کی ورزش کرنے لان میں آ جاتی اور ارحم وہیں کھڑا دانت پیس کر رہ جاتا۔ فجر خدا کے لیے اندر جاؤ، مالی دیکھ رہا ہے۔ ارحم اسے ٹوکتا، دیکھنے دو، اس کی آنکھیں ہیں، تم اپنا کام کرو۔ فجر جاگنگ کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتی اور ارحم بے بسی سے سر جھٹک دیتا۔ یہ روز کی تکرار بن گئی تھی۔ ارحم کی گھوریاں اور سخت جملے فجر پر بے اثر تھے، بلکہ وہ انہیں انجوائے کرنے لگی تھی۔ پھر گاؤں میں نمبردار کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا۔ حویلی میں بھی تیاریاں عروج پر تھی۔ تائی امی نے فجر کے لیے خاص طور پر کپڑے بنوائے تھے۔ ارحم کو یقین تھا کہ فجر وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دے گی اور حسب معمول کوئی مغربی لباس پہن کر حویلی کی ناک کٹوائے گی۔ شام کو تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ارحم سفید کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر شال ڈالے، مردانہ حصے میں مہمانوں کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زنانہ حصے کی طرف اٹھی، جہاں سے کچھ خواتین آ رہی تھیں، اور تب وقت جیسے تھم سا گیا۔ فجر آ رہی تھی، مگر یہ وہ فجر نہیں تھی جسے وہ پچھلے 1 ہفتے سے جھیل رہا تھا۔ وہ گہرے جامنی رنگ کے گوٹے کنارے والی سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر شیفون کا دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا، جس سے اس کے چہرے کا نکھار مزید بڑھ گیا تھا۔ کانوں میں بڑے جھمکے اس کی گردن کو چھو رہے تھے اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ وہ کسی شرمیلی مشرقی دوشیزہ کی طرح تائی امی کے ساتھ چل رہی تھی۔ ارحم کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز گیا۔ وہ تو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ جینز اور شرٹ والی لاپرواہ سی لڑکی کے اندر اتنی خوبصورتی چھپی تھی، اس کا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ فجر کی نظر اٹھی اور سیدھی ارحم سے ٹکرائی۔ ارحم کی نظروں میں موجود ستائش اور حیرت دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ارحم کے گھورنے پر اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ارحم کسی مقناطیس کی طرح کھینچ کر اس کے راستے میں آ گیا۔ یہ تم ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ فجر نے بمشکل نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں انسان نہیں لگ رہی کیا؟ اس نے عادت کے مطابق طنز کرنا چاہا، مگر آواز ساتھ نہیں دے سکی۔ نہیں لگ رہی، ارحم نے سحر زدہ لہجے میں کہا۔ آج تم واقعی فجر لگ رہی ہو، صبح کی پہلی کرن کی طرح۔ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تائی امی نے مسکرا کر اسے آگے بڑھا دیا۔ ارحم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں جو برف جمی تھی وہ پگھلنے لگی۔ اسے اپنی اور فجر کی نوک جھونک، وہ تکرار، سب کچھ اچانک پیارا سا لگنے لگا۔ اگلے 2 دن فضا میں محبت کی خوشبو رچی بسی رہی۔ ارحم کے رویے میں نرمی آ گئی تھی اور فجر بھی اب اسے چڑھانے کے بجائے خاموش رہنے لگی تھی۔ اسے اپنے والدین کا انتظار تھا جو اگلے روز آنے والے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ انہیں سرپرائز دے گی۔ اس نے گاؤں کے رنگ ڈھنگ اپنا لیے ہیں، مگر تقدیر کہیں اور ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ فجر لاؤنج میں بیٹھی مہندی لگا رہی تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
ارم بھی وہیں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن چور نظروں سے فجر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، فضا میں اس بیل کی آواز کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح گونجی۔ دادا جی نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ جی میں بول رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحے دادا جی کا چہرہ سفید پڑ گیا، فون ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر لٹک گیا، ان کے پیر لڑکھڑا گئے۔ دادا جی! ارحم تیزی سے لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ! دادا جی کی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فجر کے ماں باپ، گاڑی کھائی میں گر گئی، کوئی نہیں بچا۔ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ فجر کے ہاتھ سے مہندی کی کون چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا دادا جی مذاق کر رہے ہیں، کوئی بھیانک مذاق۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ امی تو آ رہی ہیں، میں نے ابھی بات کی تھی ان سے، وہ میرے لیے ڈریس لا رہی ہیں۔ فجر بیٹا، تائی امی روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ مت چھوئیں مجھے! فجر نے چیخ ماری۔ سب جھوٹے ہیں آپ لوگ، ابھی وہ آ جائیں گے، ابھی گیٹ کھلے گا۔ اور پھر وہ پاگلوں کی طرح گیٹ کی طرف بھاگی۔ ارحم نے دوڑ کر اسے پکڑا، اس کے بازو میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ارحم، مجھے چاہنے تو، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ نہیں آئیں گے فجر، اللہ کی یہی مرضی تھی، ہوش کرو۔ ارحم کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اسے فجر کو سنبھالنا تھا۔ فجر نے ایک نظر ارحم کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کا دماغ شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ وہ وہیں اس کے بازوؤں میں ہی ڈھیر ہو گئی۔ اس حادثے نے ہستی مسکراتی شوخ اور چنچل فجر کو نگل لیا۔ وہ زندہ تو تھی مگر روح مر چکی تھی۔ وہ گھنٹوں کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی نہ روتی، بس خلا میں گھورتی رہتی۔ ارحم اسے دیکھتا تو اس کا دل کٹ جاتا، وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، غصہ دلانے کی کوشش کرتا کہ شاید وہ پرانی فجر واپس آ جائے، مگر وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا، فجر کی حالت سدھرنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ رہنے لگی تھی، اسے لگتا تھا کہ سب اسے چھوڑ جائیں گے۔ دادا جی نے ایک شام ارحم کو بلایا، وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ارحم، میں فجر کو ایسے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اسے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو، اسے یقین دلاؤ کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ارحم چونک اٹھا۔ لیکن دادا جی، اس حالت میں وہ تو ہوش میں بھی نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اسے تحفظ کا احساس چاہیے، اور تم سے بہتر اس کا خیال اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کیا تم میرا یہ حکم بھی ٹالو گے؟ ارحم نے انکار کرنا چاہا، مگر فجر کا ویران چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادگی سے رکھی گئی۔ فجر کو بمشکل تیار کیا گیا تھا، اسے شاید سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب قاضی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کا پوچھا تو اس نے خالی نظروں سے ارحم کو دیکھا تو ارحم کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ فجر کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لائے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ نکاح کے بعد فجر کے ذہن میں چلنے والا طوفان اسے کس تباہی کی طرف لے جائے گا، جہاں سے کہانی حال میں اس رات تک پہنچی تھی جب فجر کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ارحم ماضی کے دریچوں سے نکل کر حال میں واپس آیا تو فجر ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت نے ارحم کے دل کو ایک بار پھر مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ رات بھر وہیں قالین پر بیٹھا رہا، اس ڈر سے کہ اگر وہ یہاں سے ہلا تو فجر دوبارہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی اور سیدھی فجر کے چہرے پر پڑی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ ارحم فوراً ہوشیار ہو گیا۔ وہ کسی بھی رد عمل کے لیے تیار تھا، چیخ و پکار، غصہ یا پھر وہی خوف۔ فجر نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نظر قالین پر بیٹھے ارحم پر پڑی۔ ارحم کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پانی! فجر کی آواز انتہائی مدھم اور خشک تھی۔ ارحم فوراً اٹھا اور جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ فجر نے کسی تابع دار بچے کی طرح پانی پیا اور پھر سر تکیے پر گرا دیا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی الزام، نہ توڑ پھوڑ۔ میں بھی چائے لاتا ہوں، اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ارحم نے نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن حویلی والوں کے لیے کسی خوشگوار حیرت سے کم نہیں تھے۔ فجر کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ جو کل تک ارحم کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی،
اب خاموشی سے گھر کے معاملات میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ تائی امی کے ساتھ بیٹھتی، ان کی باتوں پر ہلکا پھلکا سا مسکرا دیتی اور دادا جی کا بھی ادب سے حال چال پوچھتی رہتی تھی۔ مگر ارحم کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سکون کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ رات کے کھانے پر فجر نے خاموشی سے ارحم کی پلیٹ میں سالن ڈالا تو ارحم نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ سب کیا ہے فجر؟ ارحم کی آنکھوں میں سوال تھا۔ فجر نے سب کے سامنے اپنا ہاتھ کھینچا نہیں بلکہ نظریں جھکا لی۔ کھانا دے رہی ہوں، اور کیا، آپ کھا لیں۔ اس کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی کہ دادا جی خوشی سے نہال ہو گئے۔ دیکھا ارحم، میں نہ کہتا تھا بچی کو وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میری بہو اب بالکل ٹھیک ہے۔ دادا جی نے فجر کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ارحم خاموش رہا مگر اس کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو فجر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ ارحم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایکٹنگ کب تک چلے گی؟ ارحم نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فجر کا ہاتھ رکا مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ کیسی ایکٹنگ؟ میں نے سمجھوتا کر لیا ارحم، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب یہی میرا گھر ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے پلٹ کر ارحم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی جو اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارحم کا دل چاہا کہ اس کی بات پر یقین کر لے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فجر کے دونوں شانے تھام لیے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی فجر اگر یہ سچ ہوا تو۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک نئی شروعات کریں، جو ہوا اسے بھول کر ایک دوسرے کو موقع دے۔ فجر کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے خود کو ارحم کی گرفت سے آزاد کروایا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے ارحم، بہت کچھ ٹوٹا ہے مجھ میں، جوڑنے میں وقت لگے گا۔ کیا آپ مجھے وہ وقت دیں گے؟ ارحم نے اس کی منت بھری نظروں کو دیکھا تو پگھل گیا۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہیے لے لو، میں انتظار کروں گا۔ فجر نے شکریہ کے طور پر سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر ارحم نے دیکھ لیا تھا کہ کروٹ بدلتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات کیسے سخت ہوئے تھے۔ اگلی صبح ارحم نے گھر کی پرانی ملازمہ کوثر کو بلایا۔ کوثر خالہ، اپنے فجر پر نظر رکھنی ہے۔ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، مجھے ہر پل کی خبر چاہیے۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ اس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ جی صاحب جی، آپ فکر نہ کریں، کوثر نے سر ہلایا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ فجر نے ارحم کو مکمل یقین دلا دیا تھا کہ وہ نارمل ہو چکی ہے، مگر تیسری رات جب حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب گہری نیند میں تھے تو فجر چپکے سے اٹھی۔ اس نے الماری سے ایک چھوٹا بیگ نکالا جس میں اس نے پچھلے 2 دنوں میں جمع کیے گئے کچھ پیسے اور اپنے زیورات چھپائے۔ اس نے احتیاط سے ارحم کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ وہ بلی کے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اس نے چوکیدار کے سونے کے اوقات نوٹ کر لیے تھے۔ وہ پچھلے دروازے سے باغ میں اتری اور دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں سے چڑھنا آسان تھا۔ ابھی اس نے دیوار پر پہلا ہاتھ ہی رکھا تھا کہ پیچھے سے ایک سائے نے اسے دبوچ لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے بیگم صاحبہ؟ ارحم کی سرد آواز اس کے کان کے قریب گونجی تو فجر کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بری طرح کانپ اٹھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے پوری جان لگا کر ارحم کو دھکا دیا۔ ارحم نے چھوڑنے کے بجائے اس کا بازو مروڑ کر بیگ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو یہ تھی تمہاری ساری منصوبہ بندی؟ 2 دن سے جو ڈرامہ کر رہی تھی وہ اس لیے تھا تاکہ میں غافل ہو جاؤں اور تم فرار ہو سکو؟ ارحم کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ ہاں ہاں، جا رہی تھی میں، مجھے قید نہیں رہنا تمہارے پاس، مجھے نفرت ہے اس جگہ سے۔ فجر نے اندھیرے میں چیختے ہوئے کہا، چلو اندر۔ ارحم نے اسے گھسیٹا، نہیں جاؤں گی میں، مار دوں گی خود کو۔ فجر نے زمین پر بیٹھ کر مزاحمت شروع کر دی۔ ارحم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تقریباً اٹھاتے ہوئے واپس کمرے میں لے آیا اور دروازے کو زور سے لاک کر دیا۔ اس نے بیگ کو الماری کے اوپر پھینک دیا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلو گی۔ میں نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر تم لاتوں کی بھوت ہو۔ فجر اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی۔ کھولو دروازہ، میں کہہ رہی ہوں کھولو۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، میں پولیس کو بلاؤں گی، سب کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے
اور اسے جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ فجر، شوہر ہوں میں، تمہارا اغوا کار نہیں ہو تم میرے شوہر، تم ایک لالچی اور گھٹیا انسان ہو۔ فجر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ارم کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ آہ! ارم کے منہ سے دردناک آواز نکلی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ دانتوں کے نشان سے خون رسنے لگا تھا۔ درد کی شدت اور فجر کی مسلسل بدتمیزی نے ارم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ چٹاخ! کمرے میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ فجر لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر ساکت رہ گئی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ ارم نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، صرف دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارم اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا جو تھپڑ کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فجر! اس نے لڑکھڑاتی آواز میں اسے پکارا۔